کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری سے گر کر فوت ہو جاتا ہے، اس کی سواری اس کو نیچے گرا دیتی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے یا کوئی بھی سواری ہے جس سے گر کر بندہ فوت ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی بندے کو کوئی موذی جانور کاٹ لیتا ہے، ڈس لیتا ہے، ڈنگ مار لیتا ہے، اس کاٹنے کی وجہ سے وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو بھی شہید کا درجہ دیا ہے، شہادت کے مرتبے پر ہی اللہ نے اس کو فائز کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد اور اس طرح دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ حدیث ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی کی، اس میں بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا من سوری عن دابتہ فہو شہید، جو بندہ اپنے چوپائے سے نیچے گر کر فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، اس کی بھی موت بڑی اچھی ہے، اس کو بھی اللہ نے شہادت والا مرتبہ دینا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، او وقصتہ فرسہ او بعیرہ، کسی بندے کو اس کے گھوڑے نے یا اونٹ نے نیچے گرا دیا اور وہ فوت ہو گیا، او لدغتہ حامۃ، یا اس کو موذی جانور نے ڈس لیا، ڈنگ مار لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی شہید ہے، اللہ نے اس بندے کو بھی شہادت والی موت عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم، اس شخص کا بیان جو بندہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گرا دیا جائے، سواری سے گرا دیا گیا، سواری سے گر پڑا، فمات، پھر فوت ہو گیا، فرمایا فہو منہم، یہ بھی انہی شہداء کے اندر شمار ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہداء کے مرتبے تک پہنچا دے گا۔ یہ بھی ایک علامت ہے، بلکہ دو علامات ہیں، ایک سواری سے گرنا، اس وجہ سے فوت ہو جانا، اور دوسرا کسی موذی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کی زندگی کا اختتام ہو جانا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک شخص سمندری سفر کرتا ہے، سمندر کے اندر سفر کرتا ہے، سمندری سفر بہت زیادہ مشکل سفر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا ضرورت سمندری سفر کرنے سے منع کیا ہے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی ضرورت کے سمندری سفر کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور کوئی ضرورت نہ ہو، ایسے پانی کے اندر سفر کرنا یہ منع ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے کاموں کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے جن کے اندر سامنے انسان کو خطرات اور موت نظر آتی ہو۔ تو فرمایا کہ جو شخص سمندر کے اندر سفر کرتا ہے، بحری سفر کرتا ہے، اور اس سفر کرنے کی وجہ سے اس کا سر چکراتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں اس بندے کو، اور جس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، اور وہ الٹی اس کی موت کا سبب بن گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للمائد اجر الشہید، ایسا شخص جو سمندر کے اندر سفر کرنے کی وجہ سے، سر چکرانے سے، طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے، کیا آنے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، فرمایا اس کے لیے اجر الشہید، شہید کا اجر اس بندے کو ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا المائد فی البحر الذی یصیبہ القیء لہ اجر الشہید والغارق لہ اجر الشہیدین، فرمایا جو شخص سمندری سفر کر رہا ہے، بحری سفر کر رہا ہے، اور اس سفر کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگتا ہے، کہہ آ جاتی ہے اس کے لیے، اور وہ کہہ اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے، فرمایا اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔ اور جو شخص
سمندری سفر کرتے ہوئے ڈوب کر فوت ہو گیا، والغارق لہ اجر شہیدین، فرمایا اس کے لیے 2 شہیدوں کا اجر ملے گا جو بندہ سمندری سفر کے اندر ڈوب کر فوت ہو۔ یہ بھی ایک اچھی موت ہے اور انسان کے لیے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ ایسی موت کی خواہش کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک حادثاتی موت ہوتی ہے، اچانک موت آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اخروی زندگی کے اندر، آخرت والی زندگی کے اندر اس کے لیے ایک اللہ سے اتنے بڑے اجر و ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے اور اس کو علامت سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ مگر کا جو اچانک موت آتی ہے، بعض دفعہ انسان کو موقع ہی نہیں ملتا، توبہ کا موقع نہیں ملتا، اپنے گناہوں کی معافی کا موقع نہیں ملتا۔ ایسی موت کی خواہش کر دینی چاہیے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے ہاں، ہم ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گلے کے اندر پانی اٹکنے کی وجہ سے جو موت واقع ہو جاتی ہے یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والشریک شہید، بعض دفعہ انسان پانی پیتا ہے، اس کو گلے کے اندر پانی اٹک جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کوترو کہہ دیتے ہیں، وہ آ جاتا ہے اور اس وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید ہو، یہ بھی شہید ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بھی شہادت والے مرتبے پر فائز کرنا ہے انشاءاللہ، بشرطے کہ وہ انسان دنیا کے اندر صحیح عقیدے پر رہا، آخر زندگی تک صحیح عقیدے پر رہا اور قرآن و سنت کی پابندی کرتا رہا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہا، باقی جو اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں یہ دیگر اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ اس موت کی وجہ سے وہ بھی معاف کر دے اور اس کو خاص ایک مرتبہ دے گا شہداء والا جو بندہ اس طرح فوت ہو گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اس کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ میں کر دیا تھا۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان کو جانور لقمہ بنا لیتے ہیں، نگل جاتے ہیں، اس کو درندے پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، جس وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انما یتردد من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحر لشهيد عند اللہ۔ آپ نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرنے والا اور پانی کے اندر ڈوب کر فوت ہونے والا، وتأكله السباع، اور جس کو درندے کھا جائیں، فرمایا لہو اجر شہید، اس کے لیے اللہ نے شہید کا اجر تیار کیا، لشہید عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بھی شہید شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی زندگی کے اختتام جو ہوا ہے یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے اور اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کی امید ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہی شمار ہوگا۔